خواجہ محمد معصوم دے کول ہے نا جو کچھ خواجہ صاحب لے کے بیٹھے نا اگر تسی دیکھ لو نا گھر بار بیچ کے سارے موری چھپا کے بیٹھ جاؤ اللہ دیکھے ہی نہیں کہ ہے خواجہ صاحب نے یار اسی ایویں ہی کہنے رنگ چڑھ گیا رنگ چڑھ گیا رنگ چڑھ گیا محفل جاؤنے سر تے ٹوپی محفل تو باہر جانے ساڑھے سر تے ٹوپی کوئی نہیں ہوتی محفل تے ہونے اللہ دا ذکر کرنے باہر لا کے بعد ہونے اینا کا مسوٹا لایا ہوتا ہے کالا رنگ چڑھ گیا رنگ چڑھتے ہیں ان کو جو ان کی صورت کو دیکھ کر رب یاد آ جاتا ہے سبحان اللہ جن کو دیکھ کے کہتے ہیں لوگ کہ واہ سبحان اللہ ایدہ کردار اس طرح دا خواجہ صاحب کا کردار کرتے ہیں بڑو بھائی ہے کہ نہیں کردار صحیح کر لیں کردار صحیح کر لیں خدا کی قسم ہمیں بولنا نہیں پڑے گا کہ ہم معصومی ہیں ہمیں کہنا نہیں پڑے گا کہ ہم خواجہ محمد معصوم کے غلام ہیں لوگ جدھر سے جاؤ گے میرے مرشد کریم ایک محفل دے وچ بڑی شانتی بیٹھے سن آپ کہندے نے پنجابی میں وہی جملہ کہوں گا جس طرح خواجہ صاحب نے کیا پھر اردو ترجمہ کر دیا گا آپ کہندے نے منہ چوپڑن دے نال جو بے دستاراں پان نال کل نہیں باندھی رات نو اٹھ کے اور سجدے جی سر رکھ کے اس مالک نو راضی کر لو اور تو انہوں دسنا نہیں دے گا اسی فلانی جگہ دے پیر ہاں اور فلانی جگہ دے شیخ ہاں فلانی جگہ دے سجادہ نشین ہاں اور جدھروں دی لگوں گے لوگ پہ سرور ماریں گے دسنا نہیں دے گا کہ اسی کون بتانے سے اوپر کیا فائدہ ہوا ہاں جی 10 ذاتی 20 ذاتی دستار پا لئی 30 ذات جمعہ پا لیا کوٹ پا لے شیخ پا لیا شیروانیاں پا لیاں تلے لگے جھوٹ پا لے سن دوروں ویکھ کے آن کے کو بھیجیے تمام ملک پاکستان دا بڑا عالم آ گیا ملک پاکستان دا بڑا دات خان آ گیا کوئی معیار نہیں ہے اور معیار تو وہ ہے تم حضور کی نعت پڑھے تو لوگوں کے دل زندہ ہو جائے سبحان اللہ ایک عالم بیان کرے تو محفل میں بیٹھنے والا جب اٹھ کے جائے تو توبہ کر کے چلا جائے سبحان اللہ یہ معیار ہے ہمارا یہ محفلہ سے جائیاں نے دوستو ایک ہم ویسی زمین بات کر لی ہے دوستو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر ایک اللہ کے ولی کی نسبت کا صدقہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال عبادت بیریا مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی بے رہائی کی عبادت دکھاوے کی عبادت سے بہتر ہے سبحان اللہ کیونکہ ایسی محفلوں پہ رحمت کی تجلیات برستی ہیں میرے مرشد کریم ایک دن ساتھ فرماتے ہیں حضرت آقا علیہ السلام کی حدیث عالم بیٹھے ہیں قاری صاحب بیٹھے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ اے میرے صحابہ تمہیں جنت کی چراگاہوں میں چلنا ہوگا صحابہ کرام سے اکرام فرمایا کہ تمہیں جنت کی چراگاہوں میں چلنا ہوگا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ قربان جان قربان وہ جنت کی چراگاہیں کون سی ہوں گی آپ نے کہا میری امت کے نیک اور صالحین بندے جس طرح دنیا میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کی توفیق سے جب جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے اور تمہیں ان کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرنا ہوگا معمولی نہیں ہے تھے آنا دے بیٹھنا اس واسطے بار بار تنبیہ کرنے ہیں بیٹھ پڑھوئے دروشی پڑھوئے ذکر کروئے ذکر کروئے دل دے اوپر جناب ہے ہمارا یہ ابھی شجرہ پر ہے نا ختم خواجگان پر ہے نا بابا جی ختم خواجگان پر ہے سارے جملے پڑھے ہیں اس کا نام پتہ کیا ہے جلاء القلوب حضرت جلاء القلوب ہمارے یہ برد کا جو پڑھتے ہیں نا یہاں ختم خواجگان اس کا ٹائٹل کیا ہے جلاء القلوب دلوں کو جلا بخشنے والا کتنے زندہ ہو گئے ہیں سن گے سبحان اللہ اسی کا ہوگا جو زندہ کرنے کے لیے آئے گا زندہ اسی کا ہوگا جو زندہ کرنے کے لیے آئے گا تو جی ہمیں بیٹھن وہاں نوا سے آواں گے حلوہ منڈا کھانا سے آواں گے پھر بریانیاں کھانوا سے آواں گے تو پھر جس طرح آئے اس طرح چلے گئے یہ جلاء القلوب دل کو جلا بخشنے والا وظیفہ یہ ذکر دل کو جلا بخشنے والا دل کو زندہ کرنے والا لیکن اسی کو علامہ کمال رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی فقیروں کے متعلق یہ جلا بخشنے والوں کے متعلق کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو میرے مرشد کریم ارشاد فرماتے ہیں لیکن دیکھنا
ध्यान से और देखना तो सिद्दीक़ अकबर अल्लाह देखना हजरत उमर फारूक देखना हजरत उस्मान गनी और देखना तो मौला अली मुश्किल मुनाफिक दी अख नाल देखोगे रियाकारी दी अख नाल देखोगे सारी जिंदगी देखते रहोगे कख नहीं मिलना और जदों मोहब्बत लैके आओगे इश्क लैके जाओगे फिर देखोगे तो फिर पता चलेगा ये दे वैजा लिए बैठे हैं ये अपनी आस्तीन ये अक्सर बयान करता हूँ अपने बड़े जो हमारे बुजुर्ग हमारे साहब के खुलफा गुजरे हैं उनका तस्करा अक्सर मैं बयान करता रहता हूँ। ये करीब ही है ना हैदराबाद, ज़्यादा दूर तो नहीं है। जेल पाक सिमर्स फैक्ट्री देखिए किसी ने कि देखिए इसे हैदराबाद के करीब उधर करीब एक आस्थाना है। मेरे मुर्शिद करीम हैदराबाद में आए इस तरह महफिल लगा के बैठे हुए सड़क के ऊपर, करीब से एक रक्षे वाला गुजरा, उसकी नजर पड़ी, उसने रक्षे को ताला लगा दिया, ताला लगा के लाक लगा के महफिल में आके बैठ गया। महफिल खत्म हुई, किसी ने बोला कि मैं मरीज होना चाहता हूँ, किसी ने स्पीकर पे ऐलान करता एक संगी बैत कर रहा है और भी किसी ने मरीज होना है आ जाओ। काफी सारे लोग आए, सरकार के हाथ में तौबा की, बैत की, मरीज हुए। वो खान साहब रिक्शा ड्राइवर सामने बैठे रहे और तो लोग चले गए, वो बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद कहते हैं पीर साहब इजाजत है, मेरे मुर्शिद करीम हजूर ख्वाजा ख्वाजगान अमीर शरीयत पीर तरीकत ताजदार मौलवी दुश्मन आलिम मुल्क इस्लाम कयूम पंजम ख्वाजा मोहम्मद अल्लाह आप कहते हैं मेरा दिल नहीं करता तेनू इजाजत देना। कहने लगा हुजूर इजाजत दें। आपने कहा मैं तो मेरा दिल नहीं चाहता तेनू इजाजत देते। कहने लगा पठान हूँ, पीछे पड़ गया तो छोड़ूंगा नहीं। आपने इंज मारे हाथ मारिया, कहने लगे मैं भी कभी पठाना हूँ, नवाजन तो बगैर नहीं छड़िया। 2 मिनट की इजाजत दें, 2 मिनट की इजाजत दें। आपने कहा बिस्मिल्लाह, उठा, रक्षे का लाक खोल के ना पीछे से टांग मारी, ले भी जिसका दिल करता ले, जिसे हाथ लाया रक्षा ले गया, ना रक्षा ले गया, आगे सरकार के कदमों में बैठ गया, कहता दूर आ गया हूं मैं, बस आ गया हूं। सुभान अल्लाह। आप सफर में थे, गाड़ी में बैठाया, सफर करते करते दरबार पहुंचे। मुख्तसर 11 साल उस मर्द कलंदर ने दरबार की खिदमत की। 11 साल हजरत साहब के वसाल से 1 साल पहले उनका वसाल हुआ। वो भी कराची हजरत साहब आ रहे थे, रास्ते में पता चला कि सुबह साहब हाँ आ गई बात। 11 साल खिदमत की, 11 साल के बाद महफिल लगी हुई थी, पीछे अदब से खड़े थे, आपकी नजर पई, आपने करीब बुलाया, आपने दस्तार बंदी की, आपने कहा जाओ खान साहब अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करो। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कितने जाना है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे तो खानदान वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। आपने कहा जा यार, जिथे दिल कर दे, जिथे दिल कर दे झोंपड़ी में आके बह जा और जाके उत्ते लिख दे दरबारिया दिया, नक्शबंदिया, मजददिया, मुर्शिदाबाद शरीफ, सजादा नशीन हजरत पीर सूफी ज़रवरी खान साहब कागज से लिख के देता। जेल पाक सीमत दे फेनाल फैक्ट्री नदी सी, उस नदी के किनारे ते आन के छोटी जी झोंपड़ी बना ली, कानिया दी बना के बैठ गए। रोजाना बेलचा रख लिया, एक रेडी रख ली, इधर उधर से मिट्टी ढा के सारा दिन वो नदी में डाल के ना थोड़ी जगह बनाते रहे, बड़ी करते रहे, बड़ी करते रहे। अपनी आंखों से जाके देख लो, खुदा की कसम आज कितनी अजीम शान वहाँ मस्जिद बनी हुई है और सूफी साहब का कितना बड़ा मज़ार बना हुआ। सुबह से शाम तक लोग आ रहे हैं, फैज ले रहे हैं यार, और जिधर नजर पै जाए वो छड़ दे नहीं, नजर पवे तो सही, हम नजर डाल डलवाने वाले काम ही नहीं करते। फकीर तो निगाह डालता है, बर्तन देख के पांदा है, बगैर बर्तन खाली बर्तन देख के अच्छा बर्तन देखता ना फिर ही उधर कुछ पांदा है। फकीर क्या देखता है, मैंने सारी जिंदगी का निचोड़ है। मैंने ख्वाजा साहब की महफिल सन 70 से लेकर 93 तक 23 साल का अपनी जिंदगी में 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार का मजमा मैंने देखा। पाकिस्तान में बैरून ममालिक में ख्वाजा साहब निगाह डालते थे ना इधर से उधर तक, तो करते क्या थे, मैं बटेरबाज कभी देखा, बटेरेबाज देखा कभी, बटेरों का शिकार करने वाला, और जब जाल फेंकता है ना तो उसमें 100-50 बटेरे आते हैं,
وہ گھر لے کے آتا ہے، گھر لا کے اس کو نظر سے غور سے دیکھتا ہے، ان کو کچھ کو نکال کے ادھر کر دیتا ہے، اس کو جا کے بازار میں بیچ دیتا ہے، کچھ کو ادھر کر دیتا ہے، وظیفہ کر کے کھا لیتا ہے۔ وہ ایک دو ہوتے ہیں جن کو سارا سال چوری کھلاتا رہتا ہے، بادام کھلاتا ہے، یار وہ بھی بٹیرے سن، وہ بھی بٹیر سن، لیکن وہ بٹیر باز کی نگاہ میں کام کرتی ہے کہ اس کو میں جب چھوڑوں گا یہ 200 کو اور گھیر کے لے آئے گا۔ خواجہ صاحب نے ساری زندگی ایک ہی دیکھا ہے، کون بندہ ہے جو دین کا کام کرنے والا ہے، کون بندہ ہے، کون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو مخلوق خدا تک پہنچانے والا ہے، اس کو سینے سے لگایا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، آج وہ وقت کے ولی بن گئے۔ اس نگاہ کو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو وہ چیز لے کے جاؤ۔ میں داتا حضور کی بارگاہ میں محفل کرتا ہوں، وہاں بھی جا کے کہتا ہوں یہ ہمارے پھولوں کے محتاج نہیں ہیں، یہ اللہ والے ہمارے پھولوں کے محتاج نہیں ہیں، ہماری چادروں کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے نذرانوں کے، ہماری لنگر کے محتاج نہیں ہیں، اللہ والے محتاج نہیں ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں۔ اللہ والے کی بارگاہ میں جا کے دعا کرو، یا اللہ جو کچھ ان کو عطا فرمایا اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمایا۔ دنیا لینے کے لیے گئے تو کیا گئے یار، دو دنیا جو تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے وہ تو مل کے رہے گی، وہ مل کے رہے گی۔ وہ نہ کام کرو آج اس طرف پہ جاؤ، اگر اس طرف پہ جاؤ، پرسوں اس طرف پہ جاؤ۔ میرے مرشد کریم ایک دن ارشاد فرماتے ہیں، ایک مریض پیر و مرشد کی بارگاہ میں آیا۔ یاد رکھنے یہ باتیں، میں خواجہ صاحب کی باتیں سناتا ہوں، پتہ نہیں زندگی کا وقت کب ختم ہو جائے، کون سنائے گا یہ باتیں۔ اللہ اپنی اپنی دکانداری کی بنی ہوئی ہے، اپنی اپنی کرامتیں بتاتے ہیں، ہم نے کبھی اپنی بات نہیں کی، گل کرنے ہیں تو مرشد دی کرنی ہے۔ گل کریے تو خواجہ صاحب دی کرو یار، جو جہاں کڑک کر کے لگے ٹلی وان کھڑ کے بچ میں فلانے۔ سبحان اللہ، سبحان داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ساری زندگی میں نے بچپن سے جا رہا ہوں، یقین جانو، بڑے بڑے درویش آتے ہیں، بڑے بڑے فقیر آتے ہیں، بڑے بڑے آتے ہیں۔ ایک بیٹھا ہوتا ہے نا بندہ، عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، قریب آن کے نا اتنے سے مکھانے لے کے آتا ہے، وہ اتنی تھیلی لے کے آتا ہے، وہ بانٹنے لگتا ہے نا، نہ اس کو ذکر یاد رہتا ہے، نہ اس کو سرکار یاد رہتا ہے، اٹھ کے دوڑتا ہے لنگر سے پیچھے، چھوڑو یار کیا لینے جاؤ، وہ حدیث لینے جاؤ جو اللہ کا ولی لے کے بیٹھا ہوا ہے، جو اللہ کا ولی لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے مرشد کریم حضور خواجہ خواجگان امیر شریعت پیر طریقت تاجدار موریسی یورپ کے کلیساؤں میں جا کے اللہ کا ذکر کرایا، گردواروں مندروں میں اللہ کا ذکر کرایا۔ کسی نے پوچھا حضور یہاں تو مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے کہا کہ مسجدوں پاکستان کے بہت نے، یورپ آن کے بھی مسجدہ لبیاں، جب اتنی دور آنے کا ہمیں فائدہ کیا ہے، یہاں اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں یہودی بھی آ جاتے ہیں، ہندو بھی آ جاتے ہیں، سکھ بھی آ جاتے ہیں، اس لیے وہ پیغام پہنچانے کے لیے میرے مرشد کریم نے ساری زندگی مختصر کر رہا ہوں دوستو، بڑی باتیں ہیں کرنے، ساری رات مک دیا نہیں، لیکن مختصر بات ہے، اللہ کا ولی نے ہمیں جو اللہ کرنا سکھایا ہے، اسی طرح تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، تقوی، رزق کے حلال کماؤ، رزق کے حلال کھاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ وہ صوفی ضرب علی خان صاحب رحمۃ اللہ جب وہاں سے آئے، آگے اللہ اللہ شروع کر دی، جب اب سال ہوا نا، حضرت صاحب کراچی آ رہے تھے، تو راستے میں پتہ چلا کہ صوفی صاحب کا مسحال ہوا ہے، تو حیدرآباد سے سینکڑوں لوگ تھے، وہ کہتے تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید حضرت صاحب ادھر اتر ہیں، وہاں آئے، حضرت صاحب نے دعا کی، ایک سنگی کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ صوفی صاحب کا جنازہ پڑھاؤ، میں صبح آؤں گا۔ میں صبح دوسرے دن میرے بنس روڈ پہ میری رہائش تھی اور وہاں پروگرام تھا اس دن رات کا، دوسرے دن حضرت صاحب نے مجھے بھی گاڑی میں بٹھایا، ہم گئے حیدرآباد، صوفی ضرب علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے
خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں قبر پہ کھڑے ہو کے آپ ارشاد فرماتے ہیں اوے مویاں دیاں قبراں دے انے پھول نہیں پیندے اے زندیاں دی قبراں دے مناں دے سامنے پھول پے نے یار کہندے یہ وہ مرد کلندر ہے یہ مرد درویش ہے کہ رات کو میں نے 12 بجے آواز دی خان صاحب کو تو خان صاحب حاضر 2 بجے آواز دی خان صاحب حاضر دوپہر کو آواز دی خان صاحب حاضر کبھی کسی نے یہ نہیں بولا کہ خان صاحب سوئے ہوئے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں یا صفائی کر رہے ہیں یا لکڑیاں لینے جا گئے ہوئے ہیں یا پانی لینے گئے ہوئے ہیں آپ کہنے لگے ایک دن میں نے آواز دی تو خان صاحب کا پتہ نہیں سارے سنگی ڈھونڈ رہے ہیں میں بلا رہا ہوں جلدی لاؤ خان صاحب کدھر ہیں جلدی بلاؤ خان صاحب کدھر ہیں ضروری کام تھا وہ ملے ہی نہیں ایک آدمی پیچھے تھوڑا سا ایک سائڈ پہ نا دربار کے گدھے بندے ہوئے تھے 15-20 جو باہر سے دور سے جنگل سے لکڑیاں وغیرہ پانی لانے کے لیے کام آتے تھے وہ استبل وہاں ایک سنگی گیا تو صوفی صاحب گدھوں کی ٹانگیں دبا رہے ہیں اور رو رہے ہیں ساتھ بیٹھے ہیں اللہ نے کہا خان صاحب یہ کی کر رہے ہو کہنے لگے یہ میرے خواجہ صاحب کے سنگی ہے نا سارا دن محنت کر کے خدمت کر کے تھک جاتے ہیں تو میں ان کے پاؤں دباتا رہتا ہوں آج جاؤ ان کی قبر بقائے نور بنی ہوئی ہے بقائے نور بنی ہوئی ہے دوستو یہی بات ہے لالیت سچی لالو میں گل کر لگا کسی نے یاد نہیں کرایا ایک مریض پھر مرشد کی بارگاہ میں آیا آ کے کہنے لگا حضور گھر میں بڑی تنگ دستی ہے کچھ کرم نوازی فرماؤ اچھا لاؤ کاغذ لاؤ وہ کاغذ لے کے آئے تو اس نے ایکا لکھ دیا پوڑی بنا کے جیب سے رکھ لا جا خیر ہو جائے ہر روز اس کو 1 روپیہ ملنا شروع ہو گیا بہت پرانی بات ہے بڑے زمانے کی بات ہے پھر تھوڑے دن بعد ایک دوسرے درویش کے پاس چلا گیا وہاں جا کے بھی اس نے وہی لفظ گئے سرکار کو کرم نوازی فرماؤ جس عادت ہے آج کل لوگوں کی ادھر بھی جا در دیاں در جاندے نے تو دور ہوندی ہے ایک دار دے نہیں بندے ادھر گئے سرکار کو کرم نوازی فرمائیں نہ کیا چاہیے میں نے کہا پیر و مرشد کی بارگاہ میں گئے تھے کاغذ پہ ایک لکھا ہے ہر روز 1 روپیہ مل جاتا ہے آپ بھی کوئی کرم کریں اچھا دکھا کاغذ انہوں نے کاغذ دکھایا انہوں نے 1 کے ساتھ 0 لگا دیا کتنے ہو گئے 10 ملنے شروع ہو گئے پھر وہ تیسرے کے پاس گیا وہاں جا کے بھی وہی لفظ بولے سرکار کو کرم نوازی فرمائیں میں کیا چاہیے کیا حضور پیر و مرشد کے پاس گیا تھا انہوں نے کاغذ پہ 1 لکھا روز 1 ملتا تھا اس درویش کے پاس گیا اس نے 10 کر دیے 10 ملنے آپ بھی کرم کریں میں نے لیا کاغذ 1 0 اور لگایا کتنے ہو گئے 100 پھر تھوڑے دن کے بعد قدرتی اتفاق سے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جا رہے تھے وہ اہل نظر تھے جب نظر پڑی نا دور سے انہوں نے دیکھا مریض کو آ رہا ہے قریب آیا تو کہنے لگے سنا سنگیا ان تے موجاں لگیاں نے نا ان تے موجاں لگیاں نے نا ویلے نظر تھے کہنے لگا حضور موجاں تے لگیاں ہیں تو ساں تے کیوں دیتا سی نا کہندے اچھا وہ کس طرح حضور آپ نے 1 دیا تھا 1 لکھا 1 مل گیا اس نے 10 لکھے 10 مل گئے اس نے 100 لکھا مل گیا اچھا کتنے کاغذ سنبھالا ہوا ہے جی حضور سنبھالا ہوا ہے وہ بڑا خوش ہو گیا 1 سلور اور لگے گا بھی 1000 ہو جائے گا انہوں نے کاغذ پکڑا اور اپنا 1 کاٹ دیا آپ نے کہا جا پتر جتھے جائیں گا لے جہاں سے ملے گا 0 ملے گا میرے مرشد کریم ایک لاہور ایئرپورٹ لاہور اسٹیشن پہ ہزاروں کا اجتماع تھا آپ یورپ جا رہے تھے ہزاروں کا اجتماع تھا ہر قسم کے لوگ وہاں پہ ذکر کر رہے تھے پورا پلیٹ فارم بھرا ہوا تھا آپ نے ذکر کو روک کر آپ نے کہا اس مجمع کے اندر نقشبندی بھی ہیں سہروردی بھی ہیں چشتی بھی ہیں قادری بھی ہیں میں اپنے مریدوں کو حکم دیتا ہوں اپنے مریدین کو حکم دیتا ہوں اگر تمہارے قرب و جوار کے اندر کسی بھی سلسلے کا کوئی درویش آ جائے اگر اس وقت تم اپنے دربار کا اپنے مرشد کا بتایا وہ وظیفہ پڑھ رہے ہو اس کو سمیٹ کر اس کی بارگاہ میں ایسے بیٹھ جا کے اس طرح بیٹھو جب آنکھ اٹھا کے دیکھے تو اس طرح سمجھے یہ میرا ہی مرید بیٹھا ہوگا اتنے ادب سے بیٹھو جا کے اور جب فیض رسانی کا سلسلہ شروع ہو تو وہاں سے جولی بھر کے لے کے آؤ تو وہاں نہیں بہنا وہاں نہیں کچھ کرنا باہر آ کے جا کے وہ یا اللہ جو کچھ تم نے عطا فرمایا صدقہ میرے مرشد ہم نے یہ باتیں ولیوں سے سیکھی ہوئی ہیں کتابوں نہیں پڑھی ہوئی بس ایک نہ لالو خدا دی قسمیں دنیا میں سبر جائے گی آخرت میں سر گئی وہ کون ہے وہ خواجہ محمد معصوم کی ذات ہے خدا کی قسم اور کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں قیامت تک ان کے آستانے زندہ ہیں ان کے فیض آج بھی چلے جو میں غیروں کو لے کے جاتا ہوں ایسے لوگوں کو لے کے جاتا ہوں جنہوں نے خواجہ صاحب کو زندگی میں نہیں دیکھا وہاں جب ذکر ہوتا ہے تو پاگل بچتے ہیں وہ سارے وہ کہتے ہیں یہ خواجہ صاحب کدھر گئے ہیں اس طرح کہتے ہیں خواجہ صاحب ابھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے
اسی طرح ہی محسوس ہوتا ہے جب خواجہ محمد معصوم قبر میں نہیں ہے، قبر کے باہر بیٹھا اللہ کا ذکر کرا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر دوبارہ تلقین کروں گا دوستو، 5 وقت کی نماز پڑھو، نماز کے بعد بغیر گزارا نہیں ہے، دولت سے مال سے کچھ نہیں بنے گا، جتنی مرضی ہم اکٹھی کر لیں، اگر نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھو گے تو جھونپڑی میں رہتے ہوئے دنیا کے تاجدار ہو، اور چٹائی میں بیٹھے ہو گے تو پھر بھی زمانے کے تاجدار ہو۔ تمہارے سے امیر آدمی ہے ہی کوئی نہیں ہے، وہ امیر وہ نہیں ہے جس کی بڑی کوٹھی ہے، بڑا بنگلہ ہے، بڑا کارخانہ ہے، وہ امیر نہیں ہے جو رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے، وہ امیر کیسے ہو سکتا؟ وہ امیر وہ ہے رات کو اٹھے اور اللہ کی عبادت کرے، امیر وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھے، وہ جھونپڑی میں رہتا ہو، کرائے کے مکان میں رہتا ہو، وہ زمانے کا شہنشاہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یامین بھائی نے بڑی محبت کے ساتھ، میں اس مختصر سفر کے لیے آیا تھا ادھر کسی کام کے لیے، میں نے کہا حضرت محفل کے بغیر نہیں جانا، ہم نے مرشد کی اپنی بات کو پلے باندھا ہوا ہے کہ جہاں اللہ اور نام شیط پیر اتنے سوجے ہوئے ہیں، ورم ہوا ہے، پرواہ نہیں ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، پرواہ نہیں ہے، ذکر تو ہو گیا نا 2 گھنٹے سے، یہ تو کام آ گیا، یہ تو بھول جائے گا، سویرے گولی کھا لیں گے، شام میں گولی کھا لیں گے، ٹیکا لوا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، کل بھول جائے گا، سفر کا چلے جائیں گے، آرام بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اے بہار جڑی میں لگی ہے، اتنی دیر بیٹھ کر جو اللہ کا ذکر ہوا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور میرے مرشد کریم کہا کرتے تھے، وہ ذکر کرنے والا جس راستے سے گزرتے ہیں، دوسرا راستہ، دوسری زمین، اس زمین کو مبارک دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کس چیز کی مبارک؟ وہ کہتے ہیں تیرے اوپر سے ایک اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا۔ پھر سرکار کہتے ہیں قیامت کے دن مری کے اندر جلوس تھا، ذکر حمیل و لمبا جلوس تھا، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اور ہاتھ دیا اس طرح ہاتھ کر کھڑا کر کے ذکر بند کرا کے آپ نے کہا یہ مری کے پہاڑوں کے ذرات، یہ مری کے درخت جن کی کوئی گنتی کوئی نہیں کر سکتا، ایک درختوں کے پتے جو ہیں وہ بھی تمہاری قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ فلاں آدمی ہمارے پاس ہے، تیرا ذکر کرتا ہوا گزرا ہے۔ اس علاقے کی اینٹ پتھر مکان سب آ کی گواہی دیں گے یا اللہ فلاں بندہ اس جگہ پہ بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہا تھا، وہ بھی صرف تیری رضا کے لیے، نہ کوئی لالچ، نہ نوٹوں کے لیے، نہ ووٹوں کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے کسی سیاسی پارٹی کا کوئی نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نعرہ لگاؤ تو مالک کائنات کا لگاؤ، نعرہ لگاؤ تو مدینے والے شہنشاہ کا لگاؤ، اور چھوڑ دو سارے یہ سب چور ڈاکو لٹیرے ہیں، سارے چھوڑ دو ان کو، اللہ والوں سے محبت کرو، پیروں فقیروں سے جو وقت ان کے پاس جایا کرنا ہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے دربار پہ صرف کرایا کرو، کسی اللہ کے ولی کی دربار پہ جا کے چلا جا کرو، بہت رحم ہو تو سیون شیٹ چلا جا کرو، لال شہباز قلم میں چلا جا، وہ گھڑیاں وہ وقت تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ صلوات و سلام کی